نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ وسیم رضوی صاحب کا ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 26 آیتوں کو، یعنی حکومت کو کہا ہے کورٹ میں کہ 26 آیتوں کو قرآن پاک سے نکال دیا جائے، اور انہوں نے 3 موقف اختیار کیا ہے۔ پہلا یہ بیان کہتے ہیں کہ خلیفہ نے آیتیں ڈالا ہے، دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ ان آیتوں سے اختلاف ہوتا ہے مسلم اور غیر مسلم میں، اور تیسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کر کے دین پھیلایا ہے۔ تینوں کا جواب میں عرض کر رہا ہوں، وسیم صاحب اس پر غور فرمائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خلیفہ نے ڈالا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت ڈالا نہیں ہے، بلکہ پہلے جو آیت تھی اس کو صرف جمع کیا ہے، ایک جگہ انہوں نے رکھا ہے، یہ کام انہوں نے کیا ہے، ڈالا نہیں ہے۔ ایک آیت بھی اپنی طرف سے اگر ڈالے گا یا ایک آیت سے اپنی طرف سے نکال دے گا، کافر بن جائے گا۔ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ آیت ڈال دیتے قرآن میں، وہ کافر بن جاتے، یا نکال دیتے تو بھی کافر بن جاتے۔ بلکہ آج بھی اگر کوئی نکال دے تو کافر بن جائے گا، ایک آیت نہیں ایک حرف بھی نکال دے گا تو کافر بن جائے گا۔ تو پہلی بات کہ خلیفہ نے ڈالا، یہ بات بالکل آپ کی صحیح نہیں ہے۔ آپ یہ جو نکالنے کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف ہوتا ہے، جن جن آیتوں میں جنگ کرنے کے اور جہاد کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس میں 2 قسم کی آیتیں ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ اہل مکہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تھا اور ان سے جنگ کی ابتدا کی تھی، جنگ بدر میں صرف ان لوگوں سے کہا کہ جنگ کرو۔ وہ ساری آیتیں وہ ہے جنگ احزاب کی، کہ ان سے تم جنگ کرو جنہوں نے تم سے جنگ کیا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں، سب سے نہیں ہیں، تمام کفار سے یہ جنگ کرنے کے لیے نہیں ہے، آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں۔ یا وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے ساتھ مدد کریں گے، اور عہد شکنی کر دیا، عہد توڑ دی، بلکہ اندر خانہ انہوں نے اہل مکہ کا ساتھ دے کر کے مسلمانوں پر جنگ کرنے کی کوشش کی، اندر خانہ ان لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، سب سے نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جنگ امن کے لیے ہے، جہاد امن کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جنگ، ایک جنگ کی ہے فتح مکہ کی، اور یہ جنگ، اور ایک صحابہ نے جنگ کیا مسجد اقصی کی۔ فتح مکہ کے جنگ میں ایک کو بھی قتل نہیں کیا، سب کو امن دے دیا، صرف 4 آدمی کو قتل کیا، ابن اختل وغیرہ کو، جن پر پہلے سے قصاص تھا، انہوں نے کسی کو قتل کیا تھا، اس کے جواب میں قتل کیا ہے، کسی کو قتل نہیں کیا۔ اگر یہ جنگ اتنی ہوتی جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے مکے والے کو امن نہیں دے دیتے، بلکہ سب کو قتل کر دیتے، کسی کو قتل نہیں کیا، صرف 4 آدمی قتل کیا ہے۔ اور حضرت عمر نے جب بیت مقصد کو فتح کیا تو کسی کو قتل نہیں کیا، سب کو امن دے دیا، بلکہ پہلے جتنے امن تھے یہودی عیسائی جو رہنے والے تھے اس سے زیادہ امن دیا، ان کو کہا کہ جاؤ اپنے گھروں کو چلے جاؤ اور پہلے سے زیادہ امن میں رہو۔ اس لیے یہ کہنا کہ قتل ہوتا ہے اس سے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط کر رہے ہیں آپ۔ بلکہ قرآن پاک میں ہی یہ آیت ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اللہ کے راستے میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ رضوی صاحب اس آیت کو تو کم سے کم پڑھ لیتے، جو تم سے جنگ کرتے ہیں اس سے جنگ کرو، اور آگے ہے وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، ایک تلوار بھی اس سے زیادہ نہیں مارنا، اللہ تعالیٰ زیادہ کرنے والے کو، زیادہ قتل والے کو قبول نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے۔ یہ آیت کو بھی نکالیں گے آپ، جس میں کہا گیا ہے کہ جس سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں ان سے کرو، اور اس سے ایک تلوار بھی زیادہ نہ مارو۔ اس آیت کو کم سے کم رضوی صاحب آپ کو پڑھ لینا چاہیے۔ صرف آپ ان آیتوں کو پڑھا جن آیتوں میں اہل مکہ سے جنگ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جنہوں نے جنگ کی تھی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکالا تھا۔ یہ قاتل فی سبیل اللہ، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور آیت نمبر 190 یہ ہے۔ البتہ آپ جدھر اشارہ کر رہے ہیں کہ فلاں جگہ قتل ہوا، فلاں جگہ لوگوں نے بم پھینکا، فلاں جگہ پھینکا، آپ دبی زبان کہنا چاہ رہے ہیں، اور میں بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں پورے سوشل میڈیا پر نہیں کر رہا ہوں، وہ سارے وہ بم پھینکے ہیں لوگوں نے جو پھینکا ہے غیر نے، آپ تحقیق کیجئے اس کی۔ غیر نے بم پھینکا مظلوم لوگوں پر، اور پورا شہر برباد کر دیا، اور نام لے لیا مسلمانوں کا۔
لال لے لیا دینداروں کا، نام لے لیا جہاد کا، نام لے لیا قرآن کا. آپ تحقیق کریں، میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں. جتنی جنگیں اس وقت یہ 10-15 سال میں ہوئی ہے، لوگوں نے کی ہے، چاہے جہاد کے نام پر یا غیر جہاد کے نام پر ہو، وہ سارے وہ ہے جو غیروں نے اس کو کیا اور مسلمانوں پر ڈال دیا اور قرآن کو اور احادیث کو بدنام کیا ہے. لیکن چونکہ مسلمان متفق نہیں تھے، آپس میں تھوڑا اختلاف ہے، اتنی اس کو وسعت نہیں ہے، سوشل میڈیا اس کے پاس نہیں ہے، اس لیے وہ کچھ نہیں کہہ پائے. آپ اصلی تحقیق کریں گے، ہاں سوشل میڈیا کے حوالے آپ مجھے نہیں دیں گے، سوشل میڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. آپ اصلی تحقیق کریں اس 10 سال کے اندر جتنی بھی جنگیں لوگوں نے کی ہے اور مسلمانوں کے غیر مسلم کو مارا ہے، سب کا حال یہ ہے کہ یہ سیاسی لوگ بم پھینک دیتے ہیں اور نام مسلمانوں کے لے لیتے ہیں، نام جہاد کے لیتے ہیں. آپ اسی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں. آپ پوری دنیا کے لوگوں کو، رضوی صاحب نام مسلمان کا ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو آپ نے ذلیل کر دیا اور پوری دنیا پر آپ نے ہاتھ پھیر دیا. آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کو پہلے فتح مکہ کے جنگوں کی وہ تفصیل پڑھنی چاہیے، مسجد اقصی جو فتح کیا اس کی تفصیل پڑھنی چاہیے. یہ ہے وہ جہاد. قرآن پاک تو یہ کہتا ہے کہ غیر مسلم کے 8 آدمی کو قتل مت کرو میدان جنگ میں. قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہا ہے، میدان جنگ میں. اور جب ان کو اس پر کامیاب ہو جاؤ تو سب کو معاف کر دو. جنگ مڑی مستلق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معاف کیا تھا، کسی قیدی کو قیدی نہیں بنایا، سب کو معاف کر دیا. اور قیامت تک کے لیے یہ ہے. اور جب تمہاری حکومت ہو جائے تو حدیث کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ غیر مسلم کے جان کی حفاظت کرو گے. صرف وہ ٹیکس دے گا تھوڑا سا، 12 درہم کل ٹیکس ہے سال کا، تو ٹیکس دے گا اور اس کی جان کی حفاظت کرے گا، اس کے مال کی حفاظت کرے گا، اس کے مندر کی حفاظت کرے گا، مسلمان ہاں، اور اس کے دین کی حفاظت کرے گا. حدیث پڑھیے آپ. اس کی دین کے بھی، اگر وہ غیر مسلم ہے اس کے دین کی حفاظت کرنا بھی مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے. تو اس کی مسجد کی حفاظت، اس کے دین کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، یہ ساری چیزیں ہیں. آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ان آیتوں سے وائلنس ہوتا ہے اور لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے؟ وائلنس تو دوسرے لوگ کر رہے ہیں اور ہم پر ڈال رہے ہیں یا قرآن پر ڈال رہے ہیں. اور یہ بات سن لو، قرآن کے ایک آیت کا ایک حرف بھی کوئی بدلے گا وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا. آپ کس مقام پر کھڑے ہیں آپ خود بھی فیصلہ فرما لیں. مسلمان باقی نہیں رہے گا، اس لیے کوئی بھی پوری دنیا میں یہ جرت نہیں کر سکتا کہ قرآن پاک کے ایک آیت کو بدلے یا اس کو نکالے. بلکہ یہ بھی نہیں کہ وہ آیت ہے اور کہے کہ میں اس آیت کو نہیں مانتا ہوں، ہے آیت نہیں مانتا ہوں، تب بھی وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا، اس کو جہنم میں جانا پڑے گا. قرآن پاک کی آیت ہے، یہ کسی عام آدمی کے نہیں ہے. یہ چند گزارشات تھے. رضوی صاحب، میں سمیر الدین بول رہا ہوں، آپ اس پر دوبارہ غور کریں اور یہ سارے جو کر رہے ہیں وہ آپ نہ کریں. میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.